بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما. اما بعد. جن کا مائک نہیں کھل رہا ہے نا ان کو چیٹ میسج کر کے ذریعے سے بتا دیں. یہ سبق چل رہا ہے، حدیث شریف لمبی ہے، تیسرا دن ہے اس حدیث شریف کا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ مال غنیمت حاصل ہوا، آگ آئی لیکن مال غنیمت نہیں کھایا. جو نشانی تھی اس بات کی کہ تمہارا مال غنیمت قبول نہیں ہوا، اور قبول اس وجہ سے نہیں ہوا اس لیے کہ آپ نے خیانت کی ہے. تو اب کس نے خیانت کی ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے حضرت یوشع بن نون نے یہ طریقہ اختیار کیا جو آج کے سبق میں ہے. فَلْيُبَايِعْنِي، یہ تو آپ جانتے ہیں لام امر ہے. بایع یبایع مبایعتن، بیعت کرنا. قرآن میں بھی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. تو چاہیے کہ مجھ سے بیعت کرے. اور فا کی وجہ سے لام ساکن پڑا جائے گا. چاہیے کہ مجھ سے بیعت کرے. من کل قبیلۃ رجل، رجل اصل فاعل ہے. ایک آدمی بیعت کرے من کل قبیلۃ، ہر قبیلے سے، یعنی صرف ایک آدمی بیعت کرے گا ہر قبیلے سے. فلزقت، چنانچہ چپک گیا. لزق یلزق سمع سے چپکنا. چنانچہ چپک گیا. ید رجلین، ایک آدمی کا ہاتھ، بی یدی ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوشع ابن نون کے ہاتھ سے. لزقت مؤنث اس وجہ سے استعمال کیونکہ ید عربی کے اندر مؤنث مانا جاتا ہے. جو دو اعضاء ہیں عام طور پر وہ مؤنث مانے جاتے ہیں، ہاتھ، پاؤں، عین. فقال فیکم الغلول، حضرت یوشع ابن نون نے فرمایا تم میں سے چوری کرنے والا ہے. غلط ترجمہ ہے. تم میں، آپ سے اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں. فیکم تم میں، الغلول خیانت ہے، تم میں چوری ہے، تم میں گڑبڑی ہے. تو لفظی ترجمہ یہ ہے کیونکہ غلول مصدر ہے، یہ اسم ہے، تو آپ اسم ہی کا ترجمہ کریں، اس میں فاعل کا ترجمہ نہ کریں کہ چوری کرنے والا ہے یا خیانت کرنے والا ہے. فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، تو چاہیے کہ آپ کا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے. لیُبَايِعْنِی بالکل پہلے کی طرح. بایع یبایع مبایعتن، تو یبایع فعل ہے، لام امر ہے، نون زائد ہے یا مفعول بھی ہے. قبیلتک، تم میں کا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے، تمہارا قبیلہ، یعنی اس آدمی سے کہا جس کا ہاتھ چپکا. اس کے بعد فرمایا وَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، تو چپک گیا دو آدمیوں کا ہاتھ یا تین آدمیوں کا ہاتھ.
बियदिही हजरत यूशा के हाथ के साथ। सलासतिन ये मजरूर पढ़ा जाएगा क्योंकि मातूफ है रजुलैन पर और रजुलैन मुज़ाफ इलैहि है। रजुलैनी लाम पर जबर पढ़ेंगे क्योंकि तस्निया के या से पहले जबर आता है, फतहा आता है, और तस्निया के नून पर जेर आता है रजुलैनी। जमा के नून पर जबर आता है और या से पहले जेर आता है, यानी उल्टा। और सलासतिन बियदी फ़क़ाल फ़ीकुमुल गुलूल, तो हजरत ने फरमाया तुम ही में खयानत है, तुम में यानी तुम 2-3 आदमी जो भी हो। फजाऊ बिरासिन, चुनाचे वो जब पकड़े गए एक सर लेकर आए। बिरासिन आप जानते हैं जा यजीउ के माने आना, और जब उसका सिला बा आ जाए तो तर्जमा होता है लाना। तो लाए एक सर मिसली रासी बकरती मिनत ज़हब, गाय के सर के बराबर, यानी ये सर इतना बड़ा था जैसे गाय का सर होता है। तो क्या गाय का सर ही चुरा लिया था क्या? तो उसका जवाब दिया नहीं, गाय का सर कहाँ से आ जाएगा वहां। मिनत ज़हबी, मिन बयानिया है यानी सोने का सर था। तो आप तर्जमा करेंगे बिरासिम मिनत ज़हब, एक सोने का सर लाए, मिसली रासी बकरतिन जो के गाय के सर के बराबर था। मिसल के माने बराबर, तो रासिन मौसूफ है और मिसली रासी बकरती मुजाफ इलैहि बनने के बाद रासिन की सिफत है। और मिनज़ ज़हाबी ये भी सिफत सानी बनेगा, साबितिन मिनज़ ज़हाबी निकल कर रासिन की। तो रासिन अपनी दोनों सिफत से मिलकर मजरूर के होने के बाद मुताल्लिक हो जाएगा जाऊ के। उसके बाद फवदअहा, तो उन्होंने उस सर को रख दिया। फजाअतिन नारू, और आग आई। फ़अकलतहा, चुनाचे उसने माल गनीमत को खा लिया। अकलत मोन्नस क्योंकि अन्नार मोन्नस है। वदा रखा यानी आप यूशा इब्न नून ने, नबी ने। फलम तहिल्ला तहिल्लु तहिल्ली, लम आपको मालूम है जज़म देता है, तहिल होना चाहिए हकीकतन लेकिन ये भी कायदा मालूम है कि जब आखिरी लफ्ज मुशद्दद होता है तो अब अरब वाले उस पर जबर पढ़ते हैं। फलम तहिल्ला, ये बतलाया था कि हालत जज़मी में अगर आखिरी लफ्ज मुशद्दद हो तो अब अरब वाले उसको फतहा दे देते हैं। लिअन्नल फतहा खफ़ुल हरकात, मशहूर है इसलिए कि फतहा बिल्कुल हल्की सी है, हरकत है एकदम निकल जाती है। फलम तहिल्लल गनाइमु, तो माल गनीमत हलाल नहीं हुआ। माल गनीमत हलाल नहीं हुआ ली अहदीन, किसी के लिए भी, क़ब्लना हमसे पहले। लियाहदीन मुताल्लिक है तहिल्ला से, गनाइम इसका फ़ाइल है, इसी वजह से तहिल्ला मुअन्नस लाए क्योंकि अलगनाइम जमा है और जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, यानी उसके साथ वाहिद का मुअन्नस का मामला किया जाता है। सुम्मा अहल्लल्लाहु लना, फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल कर दिया। अब देखिए यहाँ तो है अहल्ला, इसके माने हलाल करना, और यहाँ पर है तहिल्लु हलाल होना। हल्ला यहिल्लु दरब से तो हलाल होना, और अलिफ लगा दो बाब फाल में पहुंचा दो, अहल्ला युहिल्लु इहलाल हलाल करना। तो यहाँ पर तो हलाल करने वाले अल्लाह ताला मौजूद हैं इबारत में, तो अब आप इसको बाब फाल से पढ़िए कि अल्लाह ने हलाल कर दिया हमारे लिए माल गनीमत को, गनाइमा मफूल भी। क्यों कर दिया हराम?
لما را ضعفنا، ضعف ضعف دونوں، جب دیکھا ہماری کمزوری کو، وعجزنا اور ہماری عاجزی کو۔ عاجزی کا مطلب وہ نہیں کہ آدمی کسی کے سامنے جھک رہا ہے، عاجزی کا مطلب بھی کمزوری، ضعف جسم کی کمزوری کہہ لیجئے، عجز حقیقی، قلب کی، مالی کمزوری کہہ لیجئے۔ جب دیکھا ہماری کمزوری اور عاجزی کو، فَأَحَلَّهَا لَنَا چنانچہ اللہ نے حلال کر دیا ہا مال غنیمت کو، لنا ہمارے لیے۔ تو یہ تو آپ کی حدیث شریف ہو گئی تھوڑی سی، کیا کریں، شرح پڑھ لیجئے اگر شرح میں نے کاپی کی ہے نہیں کی۔ برأس مثل رأس بقرۃ من الذہب بیان لرأس، یہ کہتے ہیں ابن علان دلیل الفالحین میں، ریاض الصالحین کی شرح میں، کہ من الذہب یہ رأس کا بیان ہے۔ راز کا بیان، بیان کے معنی عربی میں وضاحت کے ہوتے ہیں، بیان کے معنی عربی میں بیان کے نہیں ہوتے کہ وہاں بیان ہو رہا، یعنی یہ راز کی وضاحت ہے کہ راز گوشت کا تھا، چاندی کا تھا، سونے کا تھا، مٹی کا تھا، ذہب سونے کا تھا۔ فوضعها فی جملۃ الغنیمت، رکھ دیا غنیمت کے جملے میں، غنیمت ایک جملے کا نام ہے، اس وجہ سے اس میں رکھ دیا اٹھا کر، جملہ کہتے ہیں مجموعے، رکھ دیا غنیمت کے مجموعے میں، یعنی باقی جو غنیمت کا مال تھا اس میں جا کر رکھ دیا۔ وہ نہ سمجھ لینا جملے کا مطلب جملہ، جملے کو جملہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ چند حروف کا، چند الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو جملہ کہتے ہیں۔ فجاءت النار المؤذن، آگ آئی، ساتھ ساتھ میں مؤذن بھی آ گیا، اور تھوڑا بہت مال مؤذن نے لیا اور تھوڑا بہت آگ نے لیا، اس طریقے سے مؤذن کا کام ہو گیا، امام صاحب کا نہیں ہو پایا، ہے نا۔ فجاءت النار، آگ آئی، المؤذن اکلها بالقبول، آگ کا کھانا، اذن یؤذن کے معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، اسی وجہ سے مؤذن کو مؤذن کہتے ہیں کہ وہ اعلان کرتا ہے۔ قرآن میں نا فأذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، تو وہاں کہیں اذان تھوڑی دی جا رہی کہ اذان دینے والے نے اذان دی اے چورو، بلکہ وہ تو یہ ہے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ تم ہی چور ہو، ایھۃ العیر انکم لسارقون۔ المؤذن اکلها، آگ کا کھانا اعلان کرنے والا ہے، بالقبولی غنیمت کے قبول ہونے کا، آگ نے کھا لیا تو آگ کا کھانا قبولیت کا اعلان کرنے والا ہے، تو النار المؤذن کی صفت ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور اہم سمجھ لیجئے، کوئی اشکال ہے آپ کو؟ النار المؤذن، المؤذنی، جو بھی میں پڑھوں کچھ سوال پیدا ہو رہا ہے؟ جی یہ مؤنث لے کر آنے چاہیے تھے اس کو، یہ المؤذن، کیوں مؤذن مؤنث سے کچھ تعلق ہے تمہارا؟ تو کیونکہ آگ کھائے گی تو گویا کہ وہی اعلان کرنے والی ہے نا۔ ارے یہ کہو نا النار مؤنث ہے، النار موصوف ہے جی اور مؤذن صفت ہے، اور النار صفت، النار موصوف مؤنث ہے تو مؤذن صفت آنی چاہیے تھی، تو جی جواب دے دو غلط لکھا ہے، اور کیا؟ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا صفت کی دو قسمیں ہیں، صفت بحال موصوف، ایک یہ بھی تو پڑھا ہے صفت موصوف اور صفت بحال موصوف، یعنی یہاں پر حقیقت میں اگر آپ غور کریں، اعلان کرنے والا کہ قبول ہو گئی آگ ہے یا آگ کا کھانا ہے؟ آگ تو پہلے بھی آئی تھی تب تو قبول نہیں ہوا، آگ کا کھانا اصل قبولیت کی علامت ہے نا،
تو اسی کو کہتے ہیں صفت بحال موصوف، کہ یہ موصوف کی جو حالت ہے، النار موصوف ہے حقیقت میں، اور اس کی حالت ہے کھانا، تو حقیقت میں کھانے کی صفت ہے اعلان کرنا۔ تو آگ اعلان نہیں کر رہی، آگ کا کھانا اعلان کر رہا ہے، یہ صفت بحال موصوف ہو گئی۔ اب صفت بحال موصوف کا قاعدہ سمجھیے کہ وہاں پر مذکر اور مؤنث میں مطابقت ضروری نہیں ہے، وہاں تو یہ دیکھا جائے گا آگے اس کا فعل کیسا، آگے اس کا فاعل کیسا ہے۔ المؤذن اعلان کرنے والا، اعلان کرنے والا کون ہے؟ عقل ہے، اور عقل ہے مذکر، اس وجہ سے مؤذن کو مذکر لائے، کیونکہ اس کا آگے جو فاعل عقل آ رہا ہے وہ فاعل ہے، وہ کیا کہتے ہیں، مذکر ہے۔ بہت مشکل ہے یہ، اس کو سمجھ لینا آپ۔ تو آگ آئی جس کا کھانا اعلان کرنے والا ہے قبولیت کا، تو لفظوں کے اعتبار سے تو المؤذن النار کی صفت ہے، لیکن حقیقت میں المؤذن عقل کی صفت ہے معنی کے اعتبار سے، کیونکہ کھانا اعلان کرتا ہے، کھانا بتلاتا ہے کہ مال غنیمت قبول ہو گیا، خالی آگ نہیں بتلاتی، آگ تو پہلے بھی آئی تھی، پہلے کہاں قبول ہوا تھا مال غنیمت؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو جی صفت بحال موصوف میں مذکر مؤنث میں مطابقت نہیں ہوتی، بلکہ آگے جو اس کا المؤذن، اچھا یہ بھی میرے خیال میں ذہن میں اٹک رہی ہوگی بات کہ مؤذن اس میں فاعل ہے، پھر اس کا فاعل کہاں سے آ گیا؟ تو میں نے کئی بار بتلا چکا ہوں کہ فعل کا جس طرح فاعل، مفعول، مفعول مطلق، مفعول بھی، حال، تمیز آتا ہے، اسی طریقے سے شبہ فعل کا بھی آتا ہے، اور شبہ فعل کا مطلب اس میں فاعل کا بھی فاعل ہوتا ہے، اس میں فاعل کا مفعول بھی ہوگا، اس میں فاعل کا حال بھی ہوگا، تمیز بھی ہوگا، اس میں مفعول کا نائب فاعل ہوگا، مفعول بھی ہوگا، مفعول مطلق ہوگا، مفعول لہو ہوگا، اسی طریقے سے مصدر کا فاعل ہوگا، سب ہوں گے، مصدر کا، اس میں تفضیل کا، صفت مشبہ کا، مبالغے کا، سب کے سب ہوتے ہیں، لیکن کم استعمال ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ یاد نہیں رہتے۔ تو آگ آئی جو جس کا کھانا اعلان کرنے والا تھا قبولیت کا، فاکل تھا، تو اس نے کھا لیا، فلم تحل الغنائم، غنیمت مال غنیمت حلال نہیں ہوا، لأحد قبلنا ہم سے پہلے کسی کے لیے، ہم سے پہلے کسی کے لیے کیا مطلب؟ من بیانیہ، من سائر الانبیاء، پہلے نبیوں میں سے، والامم السابقین اور پہلے امتوں میں سے، ثم احل اللہ لنا الغنائم، پھر اللہ نے ہماری مال غنیمت کو حلال کر دیا، لنا سے نبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصل حلال ہوا، ان کے صدقے میں ہمارے لیے بھی حلال ہو گیا، کما جاء فی الحدیث الآخر احلت لی الغنائم ولم تحل قبل، اس طرح کی حدیث شریف ہے نا۔ چلیے اصل تو میں نے احلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی، یہ حدیث ہے۔ بس آج یہ المؤذن، مؤذن صاحب کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما اوپر یصفون، حضرت سلیم الحمد للہ رب العالمین۔ بعد میں پوچھ لینا۔ السلام جی علیکم۔